اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم معاذین گرامی، محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کی جو بڑی نسبت ہے وہ کربلا والوں کی ہے، اور شہیدان کربلا اور کربلا کے وہ لوگ کہ جنہوں نے کربلا میں اپنی جانیں نثار کی اسلام پر اور دین حق کے نام پر اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد فرما دی۔ امام حسین اور ان کے تمام رفقا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، رب کریم ان تمام کے مزارات پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ ہم بحیثیت مسلمان آج ان کا ذکر کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ہمارے دل جب بھی کربلا کے واقعے کا ذکر ہوتا ہے تو ایک ہر مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے، اس مسلمان کا دل اہل بیت کی محبت میں اور ان کی عقیدت میں ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ اس کے دل میں خیال ضرور گزرتا ہے کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے دین حق کی خاطر اتنی بڑی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور اپنے بچوں اور اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ میدان جہاد میں آئے، اور پھر انہوں نے وہ سختیاں برداشت کی کہ جس کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک ہمیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں شاید اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو الحمدللہ دن میں 2 وقت نہیں بلکہ 3 وقت روٹی میسر ہے، رب کا حکم، اللہ کا کرم ہے، یہ انہی کربلا والوں کے قدموں کے طفیل ملتا ہے۔ میرا تو اپنا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں جو کھاتے ہیں یہ پنجتن پاک کے صدقے سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے۔ آپ بھی میرے خیال یہ عقیدہ رکھتے ہو، اور میں اپنے گھر میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو کچھ مل رہا ہے یہ ان کے قدموں کے صدقے سے مل رہا ہے، یہ میری اپنی جو عقیدت ہے۔ تو ہم جو الحمدللہ وہ لوگ ہیں کہ جو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے، اگر ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اس وقت سے محفوظ رکھے، کبھی اگر خدا نہ خواستہ ایسا وقت آ جائے تو ہم شاید صبر تو دور کی بات ہے، پتہ نہیں کیا کیا اپنے منہ سے ہمارے نکل جائے۔ مگر یہ وہ لوگ جن کی نہ تقویٰ میں کوئی شک ہے، جن کی نمازوں میں نہ کوئی شک ہے، جن کے نسب حسب میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ خاندان رسول ہے صلی اللہ تعالی وسلم، اور اس کے باوجود انہوں نے وہ قربانیاں اور ایسا صبر کا مظاہرہ کیا، ان کے بچے نے، تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو بڑا ہے، بالغ ہے، عمر میں وہ ایک گزار چکا ہے، اس کو پتہ ہے دین کیا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں سے کوئی شکوہ نہیں دکھا سکتے آپ کہ کسی نے یہ شکوہ کیا ہو کہ اللہ یہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا۔ آپ کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی حدیث کوئی روایت کہ امام حسین ہو یا حضرت بی بی سیدہ زینب ہو یا نوجوان علی اکبر ہو یا حضرت قاسم بن حسن ہو یا کوئی بھی حبیب ابن مظاہر ہو یا بچیوں میں سکینہ بنت حسین ہو، کوئی بھی ہو، بچی ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، کسی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہوں گے جس نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایک جملہ شکوے کا کہا۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ گردنیں کٹ رہی ہیں، 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، پانی بند کر دیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، صبر بھی کر رہے ہیں اور صبر نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں احسان میں رکھا۔ تو یہ جو مقام ہے یہ اہل بیت کا ہی مقام ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت علی کے بارے میں بھی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا کہ جو اس سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا، بلکہ ایک مقام پر جب غدیر کا مقام پہ جب حضور نے ارشاد فرمایا میں جس کا مولا علی مولا، تو وہاں پر کیا دعا فرمایا، اللہ جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ الفاظ حدیث مبارکہ کے حضرت علی کے بارے میں فرمایا
جو علی سے محبت کرے یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے یا اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ حضرت علی، امام حسن و حسین اور بی بی فاطمہ سیدہ کائنات کے بارے میں بات آتی ہے تو بہت سی حدیث ملتی ہے جس میں مفہوم ہے کہ جس نے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے وہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا تعالیٰ سے محبت کی۔ تو یہ جو الفاظ اور یہ جو ارشادات ہیں یہ حضور نے اپنے اہل بیت کے بارے میں ارشاد کیا۔ اب یہاں پر ایک بات جو میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں جس پر ہم انشاءاللہ ختم کریں گے کہ اہل بیت یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، جیسے ہم یہ عبید صاحب کے گھر میں بیٹھے تو یہ عبید صاحب کا بیت ہے، یعنی اس کو ہم کہیں گے بیت العبید، عبید کا گھر، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کے کسی جو بھی اپنے نام جن کے بھی ہیں کہ بھئی یہ کس کا گھر ہے، یہ شبیر بھائی کا گھر ہے، یہ فلاں صاحب کا گھر ہے، یہ فلاں صاحب کا گھر ہے، یہ فلاں بھائی کا گھر۔ تو اہل بیت، اہل بیت کا مطلب گھر والے، بیت کا مطلب گھر، اہل والے، گھر والے، گھر والے، جیسے اہل خانہ خاندان والے، اہلیان سنی ہائٹس والے، اہلیان کراچی جمع میں بولتے ہیں نا کراچی والے، تو اہل بیت گھر والے۔ اب اہل بیت ہمارے عموماً کس کو بولا جاتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر والوں کے بارے میں عموماً ہم کیا بولتے ہیں؟ اہل بیت۔ ہماری جو ٹرمینالوجی ہے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ جب اہل بیت کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اہل بیت کا مطلب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر والوں میں کون کون شامل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں کون کون شامل ہے اور کون کون شامل نہیں ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اور آج کے دور میں ہم چند لوگوں نے، آپ تو نہیں ہیں ان میں سے، چند لوگوں نے سمجھ لیا کہ حضرت سیدنا علی شیر خدا، حضرت بی بی سیدہ کائنات، حضرت امام حسن اور امام حسین، وہ سمجھتے ہیں یہ اہل بیت ہے، بس ان کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہے۔ یہ تو ہیں ہی اہل بیت، مگر ان کے علاوہ بھی اہل بیت ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، کیا وہ اہل بیت نہیں ہیں؟ وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ کہ آج میں اپنی مثال لوں، آپ اپنی مثال لیں، کہ میری بیوی یا آپ کی بیوی ہمارے گھر والوں میں شامل نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ تو پھر امہات المومنین کو کیسے الگ کر سکتا ہے کوئی؟ آپ نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے الحمدللہ۔ کچھ لوگ ایسے عناصر موجود ہیں جو کیا کر رہے ہیں، وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کو علیحدہ کر لیتے ہیں، نہیں یہ اہل بیت کی لسٹ میں۔ کیوں اہل بیت کی لسٹ میں شامل نہیں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج، تمام ہماری امہات المومنین، ہماری مائیں، وہ اہل بیت مصطفیٰ میں شامل ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس سے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ، جہاں قرآن مجید کی ہم نے آیت پچھلی دفعہ بھی پڑھی تھی کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، قرابت داروں کا مطلب ہوتا ہے صرف اہل بیت ہی، حضور کے جتنے رشتہ دار ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے جتنے رشتہ دار ہیں ان سب سے محبت کرو۔ یہ پنجتن پاک تو ہماری جان ہے، یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو اہل بیت کے سر کے تاج ہے، مگر ان کے علاوہ بھی خاندان ہے نبی علیہ السلام، حضور کے چچا ہیں جو مسلم ایمان لائے، پھر ان کی اولادیں ہیں، پھر نبی کریم علیہ السلام کے اور رشتہ دار ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، اور حضرت علی ہیں، حضرت علی کے اور بھائی ہیں، حضرت علی اکیلے، حضرت علی کے 3 بھائی تھے، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا، یہ 3 بھائی تھے، جعفر بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب اور علی ابن ابی طالب، 3 بھائی ہیں، تینوں مسلمان اور تینوں جلیل القدر صحابی رسول، اور تینوں شہید ہیں، گھرانہ شہیدوں کا۔ تو یہ سب نبی کریم علیہ السلام کے کون ہیں؟ قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رشتہ، ان سے کیا رشتہ کہ وہ حضور کے سسر ہیں، ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ کون ہے؟ ہماری ماں ہے، امہات المومنین میں سے۔ تو ایک ہے قرابت دار، رشتہ دار، جس کا قرآن مجید میں حکم آیا الا المودۃ فی القربیٰ، میری اہل بیت، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اہل بیت کی قرابت دار کیا ہوتا ہے؟ میرے رشتہ دار، میرے کزن،
میری ماموں، میرے چچا، میرے پھوپھا، میری خالہ، میری پھوپھی، یہ سب کون ہے؟ میرے آپ کے ہمارے رشتہ دار جو ہوتے ہیں. کیا فرمایا کہ قرابت دار میں سرکل وسیع ہو جاتا ہے، اہل بیت میں سرکل چھوٹا ہو جاتا ہے. یعنی صرف فیملی، آپ کے گھر والے، آپ کی گھر والی، آپ کے بچے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت میں امہات المومنین بھی شامل. ایک صحابی رسول ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے حضور سے صلی اللہ تعالی وسلم، مگر سرکار نے خاص طور پہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت میں شامل ہے. کون ہے وہ؟ ان کا کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں نبی کا، حالانکہ وہ عربی بھی نہیں ہے، وہ فارس کے رہنے والے ہیں. وہ وہاں آگ کی پرستش کرتے تھے، وہاں سے چلے ہیں اور چلتے چلتے مدینہ آئے. اور قبا انہوں نے، ان کی کسی نے ان کو بتایا، وہ پہلے مجوسی سے ہوئے عیسائی، تو عیسائیوں کے کسی راہب نے بتایا کہ عرب میں مدینہ یثرب ایک شہر ہے، وہاں پہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے. تو وہ اس تلاش میں کہ یار میں بھی اللہ کے آخری نبی کی زیارت کروں، تو وہ فارس سے چلے مدینہ پہ قبا کے قریب جو مسجد قبا ہے، وہاں اس کے قریب ایک باغ ہے، وہ باغ سلمان فارسی آج بھی موجود ہے. جو گئے ہوں گے انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا. باغ سلمان فارسی مسجد قبا کے قریب میں موجود ہے. وہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخت پہ چڑھ کر کھجوریں توڑ رہے، غلام مطلب ایک خادم تھے، وہاں ملازمت شروع کی. وہاں پہ سرکار دو عالم علیہ السلام جب تک مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، مکہ میں، تو اوپر چڑھے ہوئے تھے درخت پر. تو اچانک کیا ہوا کہ نیچے یہودی جو ان کا آقا تھا، جس کا وہ باپ تھا، اس کے پاس گئے. اس نے کہا، تجھے پتا چلا کیا خبر ملی؟ اس نے کیا خبر؟ کہنے لگے وہ نبی، کوئی مسلمان، اسلام کے کوئی مذہب ہے اور مسلمانوں کے آخری نبی وہ آ گئے ہیں مدینہ. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا کہ انہوں نے کئی میل کا سفر کیا تھا حضور کی زیارت کے لیے، اور ان کا دل تھا کہ وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں. تو وہ اوپر درخت کے اوپر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہے. انہوں نے سنا تو ان سے رہا نہ گیا، کھجور اپنا ہاتھ چھوٹا اور سیدھا اس یہودی کے اوپر آ کر گرے، اس یہودی پر آ کر گرے. اس یہودی نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ وہ بتاؤ کہاں پر ہے، جن کے بارے میں. تجھے کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں جانا چاہتا ہوں. سیدنا سلمان فارسی نے کہا کہ میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اب سیدنا سلمان فارسی کے پاس نشانی تھی. کیا نشانی تھی؟ یہ نبی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. مہر نبوت آپ جانتے ہیں نا، حضور کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی. یہ حضور کی نبوت کی دلیل تھی. ان کو سیدنا سلمان فارسی کو یہ بات اس راہب نے بتائی تھی کہ وہ جو آخری نبی آئیں گے، دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر گردن کے نیچے ایک مہر ہو، وہ مہر نبوت، یہ نشانی. اب سیدنا سلمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے مدینہ تشریف، صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے مدینہ تشریف لے گئے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنی آقا سے لی چھٹی. اس نے اس کو کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، میں ذرا مدینہ ہو کر آتا ہوں، مجھے کوئی کام ہے. اچھا بھی چلا. اب قبا سے مدینہ کو زیادہ فاصلہ نہیں ہے، جو لوگ جا چکے ان کو پتہ ہے کہ اب مدینہ قبا تک ہو گیا، قبا بھی مدینہ میں شامل ہے. اس زمانے میں قبا ایک الگ بستی تھی، مدینہ ایک الگ بستی تھی. یہ چلے قبا سے مدینہ پہنچے. اب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچے تو سنیے گا بات کو کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی پشت مبارک کی طرف سے آئے. ڈائریکشن ایسی بنی کہ آپ پیچھے سے آئے. جب آپ پیچھے سے آئے تو جب نبی علیہ السلام کے قریب پہنچے تو آقا علیہ السلام نے چادر اوڑھ رکھی تھی. حضور علیہ السلام نے چادر ہٹائی اور فرمایا سلمان یہ دیکھ لے پیچھے مہر نبوت ہے. تو حضور کی ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اسلام کو قبول فرمایا. پھر آگے ذکر ہے کہ ان کو کیسے آزاد کروایا گیا، پھر وہ کیسے درخت ہوئے. پھر اللہ کے حبیب نے دعا فرمائی تو وہاں پر ایک سالوں میں کھجور کا درخت جب بویا جاتا ہے تو 12 سال میں جوان ہوتا ہے. 12 سال کے بعد پھل دینے کے قابل ہوتا ہے کھجور کا درخت. تو اللہ اس نے یہودی نے شرط رکھی کہ پتہ نہیں 100، مجھے بھی وہ تعداد یاد نہیں آ رہی، کہ 100 درخت لگیں گے، وہ بڑے ہوں گے، وہ پھل دینا شروع کریں گے، پھر سلمان آزاد ہوگا. سیدھا سلمان فارسی نے کہ یا رسول اللہ
میں اتنا عرصہ آپ سے دور رہوں گا، میں نے تو پتہ نہیں کتنی زندگی گزاری. اچھا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے بارے میں یہ آیا کہ ان کو اللہ نے تقریباً 300 سال کی عمر عطا فرمائی. 300 سال کی عمر عطا فرمائی اللہ نے. اور ان کا زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ مجوسی یعنی حالت کفر میں گزرا، جس میں یہ آگ کی پرستش کرتے تھے. اس سے پھر عیسائی ہوئے اور عیسائی سے پھر یہ مسلمان ہوئے. یہ ان کا تاریخ ہے. تو سیدنا سلمان فارسی وہ صحابی ہیں. قدیر بھائی عبد القادر بھائی نے ہمارے جو ہے وہ صحیح بتایا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، میرے خاندان میں سے. ان کو حضور نے اپنے خاندان میں شامل فرمایا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اہل بیت گھر والے، اور گھر والوں میں جہاں حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا، امام حسن و حسین شامل ہیں، وہاں حضور کے اور بھی جو ہے وہ گھر والے شامل ہیں. اب آپ بتائیے کہ اگر کوئی شخص اگر پنجتن پاک کوئی کہے بس یہی اہل بیت ہے، تو کیا بی بی سیدہ زینب اہل بیت نہیں؟ وہ تو امام حسین کی بہن حضرت علی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو اہل بیت ہے. کیسے؟ مطلب یہ اس طرح کی لوگوں کے دلوں میں شکوک ڈالنے والی بات ہے کہ بس تو ہمارا عقیدہ اہل سنت، ہم اہل سنت ہیں، ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، بہت مضبوط عقیدہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہمیں جو عقیدہ ملا ہے، یہ عقیدہ کوئی 150-200 سال پرانا نہیں، یہ الحمدللہ 1400 سال پرانا. جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو اہل بیت کا عقیدہ، الحمدللہ وہ بھی ہم عقیدہ رکھتے ہیں. ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں، اور یہی اہل سنت کی شان ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ آج ہم نے یہ بات کہی، اور یہ بات اس طور پہ کرنی بھی ضروری تھی کہ اہل بیت کی ڈیفینیشن سامنے آ جائے. اہل بیت کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد ہیں، اور 2 بیٹیوں کے نکاح حضور کے ان سے ہوئے. ذوالنورین، 2 نور والے کہا گیا، وہ بھی حضور کے رشتہ داروں میں شامل، حضور کی فیملی میں شامل. تو اس لیے یہ تمام باتیں اور بتانے، سمجھانے کو اور کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے عقیدہ بالکل کلیئر اور مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کا صدقہ اس عقیدے پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اہل سنت سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب کائنات ہم سب کے اوپر اپنا فضل فرمائے. اب انشاءاللہ تعالیٰ جمعے کے دن ہمارے محترم